السلام علیکم ناظرین، ہسٹوریکل اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ہماری ٹیم اپنے معزز ناظرین کے لیے ایک معلوماتی اور تاریخی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں داتا دربار لاہور۔ ویسے تو یہ بزرگوں برتر ہستی کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ناظرین آج ہم آپ کو ان کا جو اصل نام ہے، ان کی عرفیت ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت داتا گنج بخش جو ہے، ان کو ابو الحسن علی بن عثمان بن علی غزنوی الجلابی الحجویری یا علی اجویری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ شیخ سید علی اجویری کے طور پر بھی احتراماً ان کو پکارا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے۔ آپ کے روضہ کے باہر یہ دو قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایک شیخ عطفی کی اور دوسری شیخ ہندی کی ہیں۔ ناظرین، روضہ مبارک کے باہر جو ہے میلہ لگا ہوا ہے، میلے کا سماں ہے۔ لوگ عقیدت کے لیے جو آئے ہوئے ہیں سلام کرتے ہیں، اور یہاں پہنچ کر ایک بہت ہی لطف انگیز جو فضا ہے وہ پائی گئی ہے، اور یہاں آ کر ایک دلی سکون سا ملتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں زیارت کر رہے ہیں جو قبر کا تعویذ ہے اس کی۔ آپ کی پیدائش سن 1009 اور 400 ہجری میں ہوئی۔ افغانستان کا ایک علاقہ غزنی ہے، اور اس سے جو متصل ایک بستی تھی حجوے، وہاں پہ آپ پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کو بچپن ہی سے اصول علم کا شوق تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے ہی مذہبی گھرانے سے حاصل کی۔ اصول علم کے لیے آپ نے کئی ممالک کا سفر کیا، جن میں بغداد، فارس، مدائن، کوہستان، آذربائیجان، طبرستان، خوزستان شامل ہیں۔ تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ نے پیر کامل کی تلاش شروع کر دی۔ پھر آپ کی ملاقات سلسلہ جنیدیہ کے جلیل القدر روحانی بزرگ حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی سے ہوئی۔ حضرت شیخ کے دست حق پرست پر آپ بیعت سے مشرف ہوئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے روضے کا جو اندرونی منظر ہے ناظرین، وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کتنا خوبصورت ہے، اور اس کو جو ہے سجایا گیا ہے، کیونکہ روضے کے اندر جو ہے مزار کے اندر اجازت نہیں ہے، لہذا یہ باہر سے ہی ویو لے کر آپ ناظرین تک جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ناصر الدین کے زمانے میں 1030 اور 1040 میں آپ کو لاہور جانے کا آرڈر ملا کہ تم کو لاہور کا قطب بنایا گیا ہے، لہذا تمہارے لیے حکم ہے کہ تم لاہور چلے جاؤ۔ حکم کے مطابق آپ نے اپنے وطن غزنی کو خیر باد کہا اور لاہور تشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت شیخ احمد حجازی اور شیخ ابو سعید حجویری بھی تشریف لائے۔ آپ نے لاہور میں قیام فرمایا تو اپنی جائے اقامت کے قریب ایک مسجد تعمیر کروائی۔ شہزادہ دارالشکوہ نے سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ آپ نے مسجد کی تعمیر کروائی۔ اس کا محراب دوسری مسجد کی بنسبت جنوب کی طرف مائل تھا۔ اس وقت کے علماء نے اس پر اعتراض کیا کہ قبلہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے علماء کرام کو دعوت دی اور خود امام بن کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے حاضرین مسجد سے فرمایا کہ اب دیکھو کعبہ کس سمت ہے۔ تمام حجابات درمیان سے اٹھ گئے اور کعبہ سامنے نظر آنے لگا۔
اس کرامت کی وجہ سے آپ کی شہرت دور دور تک ہو گئی۔ آپ نے تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کے لیے بہت کام کیا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اپنا جو ہے مرید بنایا۔ آپ نے اس کے علاوہ کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں منہاج الدین، کشف اسرار، دیوان علی اور کشف المحجوب مشہور ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کے معروف بزرگ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جس کا کوئی مرشد نہیں، اس کے کشف المحجوب کامل مرشد ہیں۔ گنج بخش بلند پایا صوفی بزرگ، نام علی، کنیت ابوالحسن، عرفیت داتا گنج بخش، آپ کی وجہ تسمیہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کو دربار رسالت سے ہندوستان کی ولایت عطا ہوئی اور حکم ملا کہ پہلے جائے سید علی اجمیری کے روضہ پر اعتکاف کرنا اور ان سے فیض حاصل کرنے کے بعد راجپوتانہ کے صحرا میں اسلامی جھنڈا نصب کرنا۔ چنانچہ آپ نے روضہ کے سامنے کوٹھڑی میں 40 دن تک اعتکاف کیا۔ چلہ کشی کے بعد جاتے ہوئے یہ شعر پڑھا: گنج بخش فائز عالم مظہر نور خدا، ناکساں راہ پیر کامل کاملہ راہ نما۔ گنج بخش سے مراد ہے خزانہ بانٹنے والا۔ آپ سے پہلے آپ کے پیر بھائی حسین زنجانی اس خلافت پر مامور تھے۔ جب آپ کو حکم ملا کہ آپ لاہور قیام کریں اور آپ نے کہا کہ وہاں پہ حسین زنجانی موجود ہیں، تو آپ کو تاکید کی گئی کہ آپ نے جانا ہے، لیکن جب آپ رات کو پہنچے لاہور میں تو صبح حسین زنجانی کا جنازہ نکلا۔ تبلیغ اشاعت دین کے سلسلے میں آپ نے بر صغیر کے دوسرے حصوں کا بھی سفر کیا۔ آپ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ کتابیں جو میری ہیں وہ غزنی میں، اور میں ملک ہندوستان کے ایک گاؤں بنور میں جو کہ ملتان کے قریب واقع ہے وہاں پہ موجود ہوں۔ ناظرین، آپ کے وصال شریف کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ سفینۃ الاولیاء اور دار الشکوہ میں 454 ہجری اور 464 ہجری کا ذکر کیا گیا ہے۔ غلام سرور کی جو کتاب ہے اس میں جو وصال ہے وہ 464 یا 466 بتایا جاتا ہے۔ آپ کا روضہ مبارک ناصر الدین مسعود کے بیٹے ظہیر الدین دولہ نے تعمیر کروایا اور خانقاہ کا فرش اور ڈیوڑی جلال الدین اکبر بادشاہ 1555 تا 1605 میں تعمیر کروائیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کا عرس جو ہے وہ ہر سال 18 صفر سے 20 صفر تک جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اور پورے پاکستان سے بلکہ باہر سے لوگ بھی جو ہیں عرس میں شامل ہونے کے لیے، اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں۔ ناظرین، یہ مسجد ہے داتا صاحب کے جو اندر ہی بنائی گئی، بہت ہی خوبصورت اور پیاری ہے، اور اب ہم ان سیڑھیوں سے نیچے تہہ خانے میں جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تہہ خانہ بنا ہوا ہے، یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، بہت ہی پیارا یہ جائے وضو ہے، اور ایک شخص وضو بھی کر رہا ہے، اور بہت ہی پیاری جگہ اس کو بنایا گیا ہے، ماربل لگا ہوا ہے یہاں پہ۔ یہ جو ماننے والے ہیں وہ لنگر تقسیم کر رہے ہیں، اور آپ کو لنگر لینے والوں کی ایک لمبی قطار جو ہے وہ ہم دکھاتے ہیں۔ یہ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ داتا دربار پر جا کر کوئی بھوکا نہیں رہتا، تو یہ حقیقت ہے۔ ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی قبر ہے شیخ عثمان کی، یہ ادھر تہہ خانہ میں بنی ہوئی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہیں انہوں نے یہاں پر چلہ کشی کی تھی 40 دن تک، اور انہوں نے جو ہے شعر بھی پڑھا تھا، وہ میں نے پیچھے آپ کو سنایا ہے۔
تو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، باہر سے ہی جو ہے اس کا ویو جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری کے ساتھ فرید الدین گنج شکر نے 1639 میں یہاں پر فیض حاصل کرنے کے لیے آپ کے مزار پر چلہ کشی کی۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کا ایک مشہور قول ہے کہ نفس کو خواہش سے دور رکھنا حقیقت کے دروازے کی چابی ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک وضاحت کرتا چلوں کہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین، انہوں نے ہندوستان میں آ کر جو ہے تبلیغ دین اور اشاعت دین کا جو ہے کام کیا، اور انہی لوگوں کی وجہ سے آج جو برصغیر پاک و ہند ہیں اور اتنے لوگ مسلمان ہیں، انہی لوگوں کی جو کوشش اور ان کے فیض سے لوگ جو ہیں مستفید ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا، نہ کہ لوگوں نے تلوار کے ذریعے کیا۔ لہٰذا اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی جو عزت ہے وہ ہم پر لازم ہے۔ ناظرین، یہ سونے کا جو دروازہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مشہور ہے کہ داتا صاحب میں سونے کا دروازہ ہے، یہ جنوب میں واقع ہے اور اسے جناب ذوالفقار علی بھٹو نے بنوایا تھا، لیکن اب اس کو جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے، یہاں سے عوام الناس کی انٹری نہیں ہوتی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، بالکل بہت خوبصورت ہے۔ ناظرین، اس تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ہماری ٹیم کو یاد دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اور اگر اس ویڈیو میں اگر کوئی کمی یا کوتاہی رہ گئی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔